امام علی مقام سیدنا امام حسن کے نام اور دوسرا ہاتھ سیدنا امام حسین کے نام اٹھا کر کے اس سچائی کے ساتھ اور فقیر قادری کو وعدہ کرتے ہوئے کہ ہم حسینی ہیں، حسین ہی رہیں گے۔ حسینی کبھی وہابی سے ملتا نہیں ہے، حسینی کبھی دیوبندیوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، حسینی کبھی اہل حدیث کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا، حسینی کبھی صلح کلیوں کے درمیان حاضر نہیں ہوتا ہے۔ حسینی خود اپنے دل میں رہا کرتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمن تانے کم کی زہرا کلی جس نے حسین اور حسن تھوڑی۔ تو للہ پتہ یہ چلا کہ حسین پاک سے جدا نہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے اور حسن پاک سے نہ جدا سرکار تاج الشریعہ ہے۔ یہی پیغام فقیر قادری آسان فلک مسولی شریف سے چل کر کے آپ سب کی خدمت میں حاضر آیا اور دینے کے لیے اس مقدس منبر نور پر یہ للہ آنکھ ہے نا، آنکھ کی جو روشنی ہے، ابھی ایک تارے کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ یہاں سے رائٹ ہینڈ سے لے کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ تک یہ آفتاب و محراب کے مانند ہیں۔ ان کو جب وہابی دیکھتا ہے، دیوبندی دیکھتا ہے، صلح کلی دیکھتا ہے، قادیانی دیکھتا، شیعہ اور رافضی دیکھا کرتا ہے، تو اسی انداز میں آپ کی زبان میں اور جب اہل دل دیکھتا ہے، محبت کرنے والی نگاہوں سے محبت کرنے والے کو دیکھتا تو بابانگے دوہل کھڑے ہو کے اس کے روبرو خود نعرہ لگانا شروع کرتا ہے، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ للہ زندگی میں جس انداز میں نعرہ بلند ہوتا تھا نا، ظاہری وصال کے بعد عرب و عجم میں گونجنے لگا ہے، چونکہ وصال تاریخ سے لے کر کے آج تک کوئی ایسی شب نہیں، میرے گھر والوں کا ذکر ہو تب بھی شامل ہے خراج عقیدت حضور تاج شریعہ قدس سرہ العزیز کی غوث اعظم کا آنے والا بابرکت مہینہ، اس میں بھی ذکر و اذکار حضور تاج شریعہ شامل ہونے والا ہے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار کا مقدس ماہ ربیع النور آئے گا، اس میں بھی جان سارے جو ہر اعتبار سے فدا تھا، قربان تھا، ایسا سچا اور پکا فرشتہ پرندہ وہ مدینہ المنورہ کا تھا، اس کو پوری دنیا وارث علوم اعلیٰ حضرت کہا کرتی تھی، جانشین حضور مفتی اعظم عالم اسلام کہا کرتی تھی، اپنے دلوں کو چین و سرور اور دھڑکن کہا کرتی تھی، وہی تو ہم سب کا تاجدار حضور تاج الشریعہ ذات ہوا کرتی تھی۔ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ للہ یہ جو الگ الگ مسائل الگ الگ انداز میں روزانہ کہیں نہ کہیں رونما ہو رہے ہیں، تو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند رہیں۔ مسائل چاہے جتنے نئے جنم لیتے رہیں گے، لیکن آپ اسی روش کے اوپر قائم رہیں گے جو غوث اعظم کی تھی، اسی پر رہیں گے جو غریب نواز کی تھی، اسی پر رہیں گے جو مخدوم اشرف کی تھی، اسی پر رہیں گے جو تاجداران مہر مطہرہ کی تھی، اسی پر رہیں گے سرکاران مسولی شریف کی تھی، اور اسی پر رہیں گے جو تحیات قیس سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سب کے امام اہل سنت نے حکم فرمایا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی مسلک اعلیٰ حضرت سے ایک ذرہ برابر پیر رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک نہیں ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کرم کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے چین، اپنے سرور، اپنی مستی کو، اپنے دل کی دھڑکن کو حضور تاج الشریعہ سے وابستہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو للہ یہ جو ایک سلسلہ ہے نا آنے اور جانے والا، تو یہ اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے بھی ہے، آنے والے زمانے میں بھی رہے گا، ہے نا۔ لیکن سچا وہی ہے مسلک جس مسلک پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے والد چلتے تھے اور ہمارے 100 سال سے بزرگان دین چلتے ہوئے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی مسلک کے اوپر آپ سب کو اپنی اپنی زندگی گزارنا ہے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر کے، ہے نا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیم کریم سے یہ جو حسین کریمین کی مقدس بارگاہ عالی جا بارگاہ کسپنا میں جو خراج پیش کیا ہے، الحمدللہ یہ ذکر شہداء شہادت حسین ہے نا، ارے سبحان اللہ، اس پر تو مکمل چیلنج اور یہ خطاب تو ان علماء کرام ذوی الاحترام کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم تو صرف اور صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے جو عشق کرتے ہیں وہ عشق والوں سے عشق کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ اپنی ابتدا اور انتہا دونوں اعلیٰ حضرت ہی سے ہے، تو اس وقت تک کی زبان نہ کھلتی ہے جب تک کہ کلام اعلیٰ حضرت ذکر اعلیٰ حضرت کو سنو، اور جب ذکر اعلیٰ حضرت سے کلام اعلیٰ حضرت سے یہاں سماعت منور ہو جاتی ہے الحمدللہ، تو یہاں پر جوش مارتا ہے، اور جب جوش ہوتا ہے نا تو لب کھلتا ہے، اور جب لب کھلتے ہیں تو زبان چلتی ہے، اور جب زبان چلتی ہے تو دشمن تاج الشریعہ پر تلوار چلا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بس یہ حسینی ہے تلوار۔ آج فقیر قادری جو روبرو ہے نا، یہ زیدی اور حسینی ہے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ تو بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مشن پر قائم رہیں، دائم رہیں، اور اسی کے اوپر رب تعالی ہمارا اور آپ سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے انشاءاللہ۔ فقیر قادری اپنی دل کی تہ گہرائیوں سے آج کی مقدس نور پاکیزہ بابرکت پافیض عطربیز مقبول بارگاہ حسین کریمین، یہ جو محفل نور سجی ہے، ہماری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور سبھی خدمات کو تعالیٰ جل شانہ جتنے بھی یہ موجود ہیں فقیر کی نگاہ کے سامنے، ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما لیں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہر دور میں ہوتا ہوا آیا ہے اور قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا۔ بزرگان دین نے اپنے جارو کشوں کو جو کچھ بھی حصہ عطا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کام کرنے والوں کو حصہ لا کر کے کچھ حصے کا مستاق بنا دی جاتا ہے، ہوتا ہے نا اللہ۔ بزرگوں کی خدمت میں جو خادم ہوا کرتا ہے اس سے بھی لب کشا نہیں ہونا چاہیے، مؤدب اور باداب رہنا چاہیے، کہ جس بارگاہ میں ہم سب لوگ سعادت حاصل کرنے کے لیے رسائی کے لیے لمحات تلاش کر رہے ہیں، وہ ہم وقت جس سے ہم کلام ہیں وہ ہم حاضر خدمت رہا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا مؤدب رہے گا اتنا ہی بادب کہلائے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین آسان فلک سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو آپ کے مرشد اعظم مرشد برحق قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالرزاق محبوب قمر قاضی باسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان نے حصے عطا فرمایا، اور اس وقت سے لے کر اب تک کی حضور نور الاولیاء قدس سرہ العزیز تک کی جو سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جو جاری رہے گا، اسی حصے میں کا ایک حصہ فقیر قادری حضرت مولانا مفتی رفیق الاسلام صاحب رضوی اسماعیلی کو دیتا ہے۔ وہ سلسلہ قدیمیہ، سلسلۃ الذہب، عالیہ قادریہ خانوادہ اسماعیلیہ، عالیہ قادریہ رضاقیہ اسماعیلیہ کی خلافت و اجازت دیتا ہے، اور نصیحت کرتا ہے کہ انشاءاللہ تا حیات قید مسلک آ حضرت پر قائم رہیں، دائم رہیں، چلتے رہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے فرمان عالی شان کو عام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے ان کے بازوؤں میں خوب خوب تمنائی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مولوی، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت فیضان نور الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رزاقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ ذکر شہادت حسین، جلسہ ذکر شہادت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، علماء سنت، حضرت مفتی رفیق الاسلام صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اللہ یہ ایک آج کل بیماری ہو گئی ہے،
ہے نا، تو اس بیماری سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس محفل میں کہاں پر کون اپنے آپ کو مجرم کے کٹگھرے میں کھڑا کر کے اور کس انداز میں کہاں پر یوٹیوب پہ ڈال دے وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایسے عمل کرنے والوں سے باز رکھے اور نیک ہدایت عطا فرمائے، حسنین کریمین کے صدقہ طفل میں ان کو اچھے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ ہو گیا، خطاب تو نایاب ہو گیا۔ جب تک دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے حضرت علامہ حنفی صاحب قبلہ، اس وقت تک کی یہ چیلنج برقرار رہے گا، ہے نا۔ تو ویسے تو ظاہر سی بات ہے اللہ، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن گرنے والا زمین پر سکہ ہی ہوتا ہے، اور جس دور میں چلتا ہے وہی راجی الوقت کہلاتا ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، غلام تاج شریعہ ہوتا ہے وہ سکہ راجی الوقت ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کی عمر میں اور جتنے بھی ممبر نور پر سجے ہیں باوقار علماء کرام ذویل احترام کے نورانی عرفانی بابرکت چہرے، ان سبھی کو صلات رکھے، آباد رکھے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، دل ہمارا کو مستقیم حق نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار عالم جل شانہ اپنی رحیم کریمی سے اس مقدس بابرکت بافیض فطر بیز نور و نگہت میں ڈوبی ہوئی پاکیزہ محفل نور جلسہ ذکر شہدائے کربلا شہید اعظم سیدنا حسن کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سقہ طفیل سبھی کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول منظور فرما۔ رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے دور دراز سے مصطفی کر کے جتنے بھی لوگ حاضر خدمت، یا اللہ رحمت کے صدقہ طفیل سبھی کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ اے مولا اپنی رحیمی کریمی سبھی کو سچا نمازی بنا، پانچ وقت نماز پابندی وقت جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، سبھی کی پیشانیوں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ تو نے جو اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کو حرمین طیبہ کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، رمضان کریم میں عمرے کی برکت عطا فرما، گنبد خضرا کا سبھی کو دیدار نصیب فرما۔ اے مولا رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بیمار، ان کے گھروں میں جو بیمار ہے، صحیح سنی العقیدہ رکھنے والے ان کی بستیوں میں جو بیمار ہے، سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، سبھی کو صحت و تندرستی و تمنائی عطا فرما دے۔ رب قدیر اس پاکیزہ منور محفل نور میں جو بے اولاد ہے سبھی کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جن بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیب روشن فرما، سبھی کے صحیح سنی العقیدہ اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما۔ رب قدیر اس مقدس پاکیزہ محفل نور کو سجانے میں دامی درمی سقنے قدر قلمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہے سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما، سبھی کو دائم کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں عزتیں شہرتیں دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما دے۔ رب قدیر جل شانہ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بلا فرما۔ رب قدیر جملہ مشائخ مصولی شریف رضوان اللہ تعالی مجمعین کی فیوض و برکات و اسرار سے سبھی کو خوب خوب تر مالا مال فرما۔ اس مقدس منبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ و قراء مدعین رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، مساجد کے ائمہ اکرام مفتیان اکرام ذوی الاحترام رونق افروز ہیں، اس بھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں علم و عمل میں کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے اس پاکیزہ محفل ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ میں جنیبی مستورات عورتیں حاضر، اللہ ان سبھی کے جسمانی روحانی تکالیف و پریشانیوں کو دور فرما دے، سبھی کے شوہروں کی مائیوں میں کاروبار و رزق میں صحت و تندرستی میں خوب برکتیں عطا فرما دے، سبھی کے ماں باپ کی مغفرت فرما، سبھی کے گھروں کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مقدس ذکر کے صدقے طفیل جن قبروں کے اوپر عذاب نازل رحمت کی بارش عطا فرما دے، اے مولا اپنی رحمی کریمی سے سبھی کے مرحومین کے لہدوں کو قے نور بنا دے، سبھی کے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین آمین آمین۔
بجاه سيد النبي المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار ضيائها وعلي وصحبه دائما أبدا. مولا تبارک و تعالیٰ اس منبر نور سے جو کچھ بھی پیغام پہنچایا گیا ہے سبھی کو ایک ایک لفظ پر عمل کی توفیق رفیق عطا